یہ پھر جب سنائیں گے اس کے ساتھ تلخ چیزیں یہ جڑی ہوئی ہیں، پھر یہ بھی سنیں آپ۔ حیات مسیح اور نزول مسیح کے اوپر میری ویڈیوز ہیں، اس میں دجال کا جو قتل صحیح مسلم میں ہے، مقام لد پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام 2 زرد چادروں میں جو ہے وہ دمشق کے مینار پہ اتریں گے، اور اس کے بعد وہ نماز، یعنی پہلی نماز تو امام مہدی پڑھائیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری نمازیں پڑھائیں گے۔ اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ وہ تمہیں کتاب اللہ اور تمہاری نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے۔ اور آپ کے بزرگوں نے، یعنی شیخ احمد سرندی جسے آپ کہتے ہیں 1000 سال کا مجدد ہے، اور وہ بھی انہوں نے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کوئی حدیث 1000 سال کے مجدد کی نہیں، 100 سال والی ہے، ابو داؤد کے اندر، حاکم کے اندر، مشکات میں موجود ہے کہ ہر صدی کے کنارے پہ ایک اللہ تعالیٰ میری امت میں شخص مبعوث کرے گا جو دین کی تجدید کرے گا۔ لیکن وہ شیخ احمد سرندی نے کہا نہیں جی میں تو الف ثانی میں آندہ 1000 سال کا مجدد ہوں۔ ان سے پوچھے پہلے 1000 سال کا مجدد کون ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کس کو کہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ وہ کہتے ہیں پہلے 1000 سال حضور نے کور کر لیے ہیں، اگلے 1000 سال میں کور کروں گا۔ جی ظاہر ہے وہ عمر بن عبدالعزیز تو 100 سال کا مجدد ہے، اگلا مجدد امام شافعی تو 100 سال کے مجدد ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ انہوں نے باقاعدہ مکتوبات میں لکھا ہے کہ اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1000 سال ہو چکے ہیں، تو اب پہلے مجدد کی ضرورت ہے۔ 1000 سال کو تو نبی علیہ السلام کی دعوت نے کور کیا، اب میں نے، اور پھر اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو مجھے اللہ نے جو انہوں نے اپنی شانیں کلیم کی ہیں خود ساختہ، اس کا مجھے امید ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے امام مہدی کو بھی ملے گا۔ انہوں کا مہدی بھی میرے انڈر ہی ہونا ہے، میں فکر ہوں، اور ہونا بھی چاہیے۔ امام مہدی تو 100 سال کے مجدد ہوں گے نا، یا وہ آخری صدی کے مجدد ہوں گے نا، تو ظاہر ہے جو 1000 سال کا ہے وہ 100 سے تو بڑا ہے۔ ان سے پوچھا گیا 1000 میں، انہوں نے کہا جی اتنا ہی فرق ہے جنہ 1000 تے 100 ہی چوندا ہے، اتنا اس مجدد دے فرق ہے، تو پھر تو ظاہر ہے مجدد صاحب کا تو مرتبہ زیادہ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں اس میں کہ جی ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے۔ جی پھر ان کو شرم آئی کہ میں نے بہت بڑا کلیم کیا۔ ان کا نہیں، ان کا اجتہاد جو ہے نا وہ امام حنیفہ سے مل جائے گا۔ سر امام حنیفہ کا اجتہاد تو آج ویلڈ نہیں رہا، یہ کیمرے کا مسئلہ، قطبین پہ نماز کا مسئلہ جہاں 6 مہینے کا دن 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ، اعضاء کی پیوند کاری کا مسئلہ، انتقال خون کا مسئلہ، کینگرو کا مسئلہ۔ امام حنیفہ کو تو کینگرو کا پتہ ہی نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں اتنے کینگرو ہوتے ہیں، یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اجتہاد تو اسلام کی خوبصورتی ہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے انڈر کر دیا ہوا ہے کہ جی وہ فقہ حنفی کے مطابق، وہ بھائی صحیح مسلم میں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، دیٹس آل۔ تو اللہ کا شکر ہے میں یہ مسلم کی وجہ سے بحث کی ہے کہ مسلم بن جائیں، اس دن سے پہلے مسلم بن جائیں جس دن آپ کو مسلم بننا پھر فائدہ کوئی نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ بلکہ آپ کو تو وہ دجال کے بھی آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ماتھے کے اوپر کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن میں لکھا ہوگا، کاف فا را، یا کاف فا الف را، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، کھڑی زبر ہوتا ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوں یہ کاف سے کشف پڑھ لیں گے، الف سے الہام پڑھ لیں گے، فا سے فیض پڑھ لیں گے، اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے، اور کہیں گے یہی سب سے بڑے بزرگ ہیں، دیکھو یہ تو بارش برسا رہے ہیں، زمین سے سبزہ اگا رہے ہیں، ان سے بڑا کون بزرگ ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہم پہچان لیں گے، سر اس طرح نہیں پہچانا جا سکتا جب تک آپ شعبہ بازیوں سے نکل کے کتاب و سنت کے راستے پہ نہیں آ جائیں گے۔ یعنی کہ دوسرے الفاظ میں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، باب خدا اسی کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو آسمان سے نازل ہوئی تعلیمات، یعنی کتاب اور سنت اور احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔